الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن تبعهم إلى يوم اللقاء اما بعد. محترم حاضرین اور نونہال بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب مسلسل آج سیرت الشیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے چوتھے حلقے میں شریک ہو رہے ہیں، جو آپ سبوں کے لیے صحابہ کرام سے اور خلفائے راشدین سے عشق و محبت کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی عظمت و محبت کو بیٹھا دے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں اسلام کا پرچم لہرانے اور اللہ کے کلمے کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلبہ عزیز، ویسے تو تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و تربیت کی وجہ سے اخلاق و کردار کے اعلیٰ نمونہ تھے، لیکن ان میں خلفائے راشدین اور حضرت ابو بکر صدیق تو بالکل اخلاق قرآنی کے پرتو اور صفات نبوی کے چلتی پھرتی تصویر تھے۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کے جتنے اچھے صفات کا ذکر کیا گیا ہے، ان تمام صفات کے سب سے پہلے مصداق خلفائے راشدین تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام اچھے صفات میں سب سے آگے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کون ہے جس نے آج اللہ کے خاطر نفلی روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی؟ صدیق اکبر آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے آج مسلمان کے جنازے میں شرکت کی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون ہے آج جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر آگے بڑھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آج مریض کی عیادت کی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چار خوبیاں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنی عظیم خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے اس اعلیٰ صفات پر عطا فرمائی۔ میرے عزیز بچوں، یوں تو سارے صحابہ کرام تقوی و طہارت کے پیکر تھے، لیکن ابو بکر صدیق کہ تقوی و پرہیزگاری کا کیا کہنا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الاتقیٰ کہا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار کہا، سب سے زیادہ پرہیزگار کے اعلیٰ لقب سے متصف کیا، اور اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سب سے زیادہ پرہیزگار جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو الاتقیٰ یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار کے مصداق ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار تھے کہ حرام مال تو دور کی بات ہے، جس مال میں، جس لقمے میں ذرا بھی شک اور شبہ ہو اسے بھی نہیں کھاتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا جو کمائی کر کے کھانے پینے کے سامان لاتا تھا۔ جب بھی لے کے آتا حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے کہ کہاں سے لائے ہو، یہ مال کیسا ہے؟
اس کے بعد ہی اسے استعمال کرتے۔ ایک مرتبہ وہ غلام کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک کی شدت تھی، کھا لیا۔ کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ جو کھانا لایا تھا کہاں سے لایا تھا؟ غلام نے کہا کہ یا رسول کہ میرے مولا، میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کو فال بتلایا تھا۔ میں فال جانتا نہیں تھا، لیکن اٹکل سے بتلا دیا تھا۔ اتفاق سے وہ فال صحیح نکل گیا۔ وہ آدمی ملا تھا ایک عرصے کے بعد، اس نے مجھے اسی فال کے بدلے میں کہا کہ تم نے جو فال بتلائی تھی وہ صحیح نکل گئی، لہذا اسی کے بدلے میں مجھے یہ کھانا دیا تھا جو میں لے کر آیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے ہلاک کر دیا، تم نے مجھے تباہ کر دیا، اور فوراً اپنا ہاتھ اپنے حلق میں ڈالا اور قے کر دیا۔ جو کچھ کھایا تھا سب حلق سے، پیٹ سے نکال دیا۔ کسی نے کہا کہ ابو بکر، ایک لقمہ کی وجہ سے سارا کھانا نکال دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ ہر وہ جسم جو اکل حرام سے پرورش پائے وہ دوزخ کی آگ کے زیادہ مستحق ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی و پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز تھے کہ ایک مشتبہ لقمہ اگر حلق میں چلا گیا تو فوراً اسے ہاتھ ڈال کر نکال دیا، قے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اعلیٰ صفات ہیں اس میں سے ایک ان کی شجاعت و بہادری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جرأت مند اور بہادر تھے۔ حق اور صداقت اور دین کے معاملے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور نہ کسی کی پرواہ کرتے تھے، بلکہ ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کرتے اور دین و شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے اپنی جان پر کھیل کر دفاع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں عقبہ بن معیط بدبخت آیا اور اس نے اپنا کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا اور زور سے کھینچ کر آپ کا گلا گھونٹنا شروع کیا۔ کسی نے یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچا دی۔ وہ فوراً اکیلے بلا خوف و خطر آئے اور عقبہ کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر اسے دھکا دیا اور اسے اللہ کے رسول سے دور ڈھکیلتے ہوئے فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ صورتحال دیکھ کر جو مشرکین وہاں پر جمع تھے وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر پل پڑے اور ان کو بری طرح مارا، اتنی بری طرح مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، پھر بھی شجاعت و بہادری سے اللہ کا دین کا دفاع کرتے رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، حضرت ابو بکر صدیق کے جو اعلیٰ صفات ہیں، اعلیٰ اخلاق ہیں، وہ بہت ہیں۔ میں سب میں سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اخلاق کریمانہ کے بلند مقام پر فائز تھے۔ ان میں سے ایک عفو و درگزر کا ایک ایسا مثالی واقعہ امام بخاری نے تفصیل سے نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں، قرآن کریم میں پوری آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی، تو ان منافقین کے ساتھ ایک صحابی حضرت مستح بن اساسہ، جو حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی تھے اور مسکین تھے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، وہ بھی اس سازش میں منافقوں کی چال میں آ گئے، وہ بھی شریک تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم ہوا کہ ان منافقوں کی شرارت میں مصطح بھی شریک، تو سخت تکلیف ہوئی کہ میرا رشتہ دار اور میں ان کی مالی مدد کرتا ہوں اور وہ میری بیٹی پر تہمت کے الزام میں ان منافقوں کے ساتھ دے رہا ہے۔ ہر باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اب میں مصطح کو مالی مدد بالکل نہیں دوں گا۔ جو مالی مدد کرتا تھا وہ بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لیا کہ آئندہ کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ تم میں سے جو لوگ مالدار ہیں وہ رشتہ دار اور مساکین اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کی جو مالی مدد کرنے سے قسم نہ کھائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے قصوروں کو معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو اس تہمت کی وجہ سے گہرا صدمہ ہوا تھا، دلی تکلیف پہنچی تھی۔ ان سب کو بھلا دیا اور فرمایا واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے۔ فوراً حضرت مصطح کو جو مالی مدد دیتے تھے وہ جاری کر دیا اور کہا، قسم کھا کے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی مصطح کے مالی مدد کو نہیں روکوں گا، کیونکہ اللہ نے جب انہیں فرمایا کہ تم معاف کرو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت ابو بکر نے اس برے الزام کو، اس جو تکلیف پہنچی تھی اس کو معاف فرما دیا اور ہمیشہ کے لیے مصطح کی جو مالی مدد تھی اس کو جاری کر دیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عفو درگزر کی ایک مثال ہے، ورنہ ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات ہیں جو ان کے عفو درگزر کو بیان کرتے ہیں۔ میرے عزیز بچوں، درمیان میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق جہاں شجاع تھے، بہادر تھے، وہیں اللہ کی آیات کو سن کر اتنا نرم ہو جاتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ان کے داڑھی کے بال تر ہو جاتے تھے۔ ان کا نام صحابہ نے بکا رکھا تھا، بہت زیادہ رونے والا۔ قرآن کریم کے حافظ تھے، لیکن جب قرآن پڑھتے تو اتنا روتے کہ ان کے داڑھی کے بال آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے، اور بعض مرتبہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یعنی ان پر قرآن کریم کی خشیت، قرآن کی خشیت طاری ہو جاتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متواضع تھے۔ ان کے تواضع کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہوئی تو آپ نے ان کو کچھ کہہ دیا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کو یہ بات ناگوار گزری، برا لگا، تو اس خادم کے پاس گئے، غلام کے پاس، اور کہا کہ میں نے جیسا تم سے کہا تھا تم بھی مجھے اسے ویسا ہی کہہ لو اور بدلہ لے لو، قصاص لے لو۔ یہ آپ کی تواضع کا حال تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، لیکن یہ غلام سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب آخری میں حضرت ابو بکر صدیق کے زہد اور تقوی کی ایک ہلکی سی مثال دے کے جاتا ہوں۔
ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر تشریف لے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابو بکر گھر کے ایک کنارے دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں اور اپنی زبان کا کنارہ پکڑے ہوئے ہیں، گویا کہ زبان کو ادب سکھا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کے اس عمل کو جب دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، پوچھنے لگے خلیفہ رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ زبان کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے استغفار کیا، استغفر اللہ کرتے ہوئے فرمایا، اسی زبان نے مجھے تباہی کی جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و صفات کے چند نمونے سنے، یقیناً ہم سبوں کے لیے قابل اقتداء ہے، قابل عمل ہے، اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا حلقہ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں حضرت ابو بکر صدیق کی شاندار صفت انفاق فی سبیل اللہ پر روشنی ڈالوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔